مئی کے جو ہنگامے ہوئے تھے اس کے حوالے سے جوڈیشل انکوائری کی جائے. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بدر صاحب ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. بہت شکریہ. ذوالفقار علی بدر صاحب کیا کہیں گے؟ خان صاحب اب اس موقع پر آ کر وہ 9 مئی کے واقعات ہو چکے، سب نے دیکھ لیا کہ کس طرح ان کے لوگوں نے جس طرح ہنگامہ آرائی کی ہے، جس طرح جناح ہاؤس پر حملہ کیا ہے، جس طرح پشاور ریڈیو پر حملہ کیا. اس کے بعد اب خان صاحب چاہتے ہیں کہ 7 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں ان کے ساتھ اور کوئی حل نکالا جائے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. لیکن یہ جو خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے 7 رکنی، یہ خان صاحب لیٹ ہو گئے. یہ کمیٹی اس ٹائم بنانی چاہیے تھی جس ٹائم پہ مذاکرات حکومت ان کو کہہ رہی تھی کہ مذاکرات کرو، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ان کو کہا تھا کہ مذاکرات کرو. اب یہ جب بالکل معاملہ ہاتھ سے نکل جائے تو یہ اس لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کی جو اصلیت ہے وہ آیا ہو گئی ہے دنیا کے سامنے کہ کیسے انہوں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ اور ملٹری انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کروایا خان صاحب نے، اور اس کے یہ سرپرست اعلیٰ تھے اور اس کے پلانر تھے. انہوں نے اشتعال دلوایا اور سرغنہ تھے اس سارے معاملے کے، اور انہوں نے غریبوں کے بچوں کو انہوں نے ادھر بھیج کے آگے لگوا دی، خواتین کو بھیج کے آگے لگوا دی، اور خود یہ گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ مذاکرات ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو پہلے بھی بات کہہ چکے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ ان کا میرا نہ آپ کا ہم سب کا پاکستان، اور ہمیں کسی کا چہرہ پسند ہو یا نہ ہو، ملک اور ملک کے لوگوں کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد بلاول صاحب نے ایک بڑی بات کی جو کہ میں اس کو ریپیٹ کروں گا. تو ان کا کہنا تھا کہ جب تک خان صاحب اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے اور قوم سے انسٹیٹیوشن باقی نہیں مانتے، اتنی دیر پہ خان صاحب سے، کیونکہ یہ ایک سیاسی سے تنظیم سے یہ دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے، اور دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی یا سیاسی فورس تیار نہیں ہے. تو خان صاحب پہلے غلطی تسلیم کریں، معافی مانگے قوم سے اور اداروں سے، اس کے بعد پھر مذاکرات کا سوچیں گے. اچھا، اس میں جب اہم یہ بات کام یہ بھی نہیں ہے. ہوگا، خان صاحب غلطی تسلیم نہیں کریں گے، تو کوئی ان سے مذاکرات کے لیے نہیں ہوگا اور مذاکرات ہوں گے نہیں. اچھا، اس میں ذوالفقار علی بدر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے 9 مئی واقعات کی، سب نے دیکھ لیا، شواہد موجود ہیں، ویڈیوز ایویڈنس موجود ہیں، اور جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی اقرار کر رہے ہیں اس بات کا، اور اس کے بعد سب ان کی پریس کانفرنس سب نے دیکھ بھی لی ہے. اس کے باوجود عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں جی 9 مئی کے واقعات میں ان کے لوگ ملوث نہیں ہیں، بلکہ آپ ایسا کیجئے کہ جوڈیشل انکوائری کرا لیں سپریم کورٹ کے ذریعے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیشکش کی ہے انہوں نے انکوائری کی، اور یہ اپیل بھی کر رہے ہیں، اپیل کی ہے سپریم کورٹ سے، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس اپیل کو کہ سپریم کورٹ کے ذریعے جوڈیشل انکوائری کرا لی جائے؟ دیکھیے، بات یہ کہ پہلے تو سپریم کورٹ جو وہ کر رہا ہے نا آڈیو لیکس کے حوالے سے انکوائری، اس پہ سپریم کورٹ وہ انکوائری مکمل کرے. یہ جو آرمی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے جن سویلینز نے، اور عمران خان صاحب ان کے پیچھے تھے، اور پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے، اس کو آرمی ہی انٹیروگیٹ کرے گی، انویسٹیگیٹ کرے گی، اور اس کی سارا معاملے کی جو چھان بین ہے وہ آرمی والے خود کریں گے کہ ان کی تنظیمات کو نقصان پہنچایا، ریڈ لائن کو کراس کیا گیا ہے. اور اس حوالے دنیا کا ملک، کوئی دنیا جو عمران خان صاحب نے اپنے ہی لوگوں سے دہشت گردی کا واقعہ کروایا ہے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کروا لی جائے. آپ دیکھیں کہ ججوں کے اوپر ان کو کتنا اعتماد ہے کہ جوڈیشل انکوائری، جیسے آج تک نیب کی تاریخ میں جب سے نیب بنی ہے کسی بھی شخص کو ریمانڈ کے دوران کبھی اس کا ریمانڈ کینسل نہیں کیا گیا، اور پری ریسٹ بیل کبھی نیب کورٹ میں نہیں دی، اور کبھی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. اس پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک انپریسیڈنٹڈ ریلیف دیا، اور ہائی کورٹ میں تو اس کے اوپر اخیر کر دی ہے نا، یعنی معاملہ ہی ختم کر دیا ہے کہ دنیا کی وہ کام
کرنا نہیں. مجھے بتائیں دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی کیس بتا دیں کوئی لے آئے کہ کبھی کسی کو ایسی بیل دی گئی ہو. آپ دیکھیں یہ جو چند انفرادی لوگ ان اداروں میں بیٹھ کے فیصلے کر ان کا تخصص پامال ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ چند پسند اور ناپسند کے فیصلے کر کے اور امیر اور غریب اور طاقتور اور کمزور کے بیچ میں فرق کو بڑھانے کے فیصلے ڈال کے آپ عدلیہ کیا میسج دے رہی ہے کہ یہاں پہ جو انصاف ہے کہ وہ انصاف صرف طاقتور کے لیے امیر کے لیے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پسند ہے جو آپ کا پسند اسی طرح انصاف جو خان صاحب کو مزید قریب میں دی گئی ہے کہ وہ اسی طرح کی انکوائری کرائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. لیکن اس میں اب جو صورتحال ہے بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ترجمان بلاول بھٹو زرداری ہم سے بات کر رہے تھے اور بات کی انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے, کیونکہ مذاکرات کی ایک بار پھر کوشش ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے بلکہ اپیل کر دی ہے کہ 7 رکنی میں نے کمیٹی بنا دی ہے جس میں مراد سعید کو شامل